الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے لوگ برا اور شرابی انسان سمجھتے رہے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کے جنازے پر تھوک رہے تھے، لیکن جب سچائی سامنے آئی تو سب لوگ حیران رہ گئے اور پچھتانے لگے۔ تو دوستو، ویڈیو بہت ہی اہم ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کافی وقت پہلے کی بات ہے، ملک عراق میں ایک سلطان تھا، بادشاہ تھا، جو اپنی عوام سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ اگر اس کے لوگوں کو کوئی پریشانی پیش آتی تو اس کو دلی طور پر اس بات کی خبر ہو جاتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ تہجد کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے گھٹن محسوس ہوئی، اور وہ سوچنے لگا کہ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، میں اپنے دل میں بے چینی کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی، لیکن گھٹن کم نہ ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ مجھے ابھی محل سے نکل کر جانا ہے، اور وجہ پتہ نہیں چل رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ آج میں نے گلیوں میں گھوم کر دیکھ لیا، لیکن مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کوئی ہے جو مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور لوگ اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو سپاہی کہنے لگا کہ چلیے پھر سے چلتے ہیں۔ تو وہ سلطان کہنے لگا کہ نہیں، ابھی نہیں، فجر کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد چلیں گے۔ سپاہی نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ فجر کی اذان ہوئی اور انہوں نے نماز ادا کی اور بھیس بدل کر عراق کی گلیوں میں نکل کھڑے ہوئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے۔ لیکن جب شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی انگور کی گھنی بیل ہے اور اس کے نیچے ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سپاہی سے کہا کہ دیکھو، یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے۔ سپاہی نے قریب جا کر دیکھا تو وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ سپاہی بولا کہ سلطان، یہ تو مر چکا ہے۔ بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا کہ اگر ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو شاید یہ بچ سکتا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ انگور کی بیل کے نیچے ایک آدمی مردہ حالت میں ہے، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، جنہوں نے نماز پڑھی تھی یا جنہوں نے نہیں بھی پڑھی، وہ سب لوگ اس مردے پر آوازیں کس رہے تھے، لیکن وہ لوگ بادشاہ کو نہیں پہچان سکے کیونکہ بادشاہ نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس طرح سے یہ مردہ پڑا ہوا ہے اور اسے اٹھا نہیں رہے بلکہ آوازیں کس رہے ہیں۔ وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا جی ادھر آئیے سب لوگ۔ لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے، لیکن وہ سلطان کو نہیں پہچان سکے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ سلطان نے کہا کہ اس درخت کے نیچے یہ آدمی مردہ پڑا ہے اور یقیناً اس کی موت کی خبر تم سب کو ہے، لیکن تم نے اسے اٹھایا کیوں نہیں؟ کون ہے یہ شخص اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ اور تم لوگ کیوں اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کیوں لعنت کر رہے ہو؟ کیا تمہاری انسانیت مر چکی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، لگتا ہے آپ اس شہر میں نئے نئے ہیں۔ یہ بہت بڑا اور گنہگار زانی انسان تھا، شرابی تھا۔ سلطان نے کہا کہ کیا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں؟ اور کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس بات کا درس نہیں دیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اور یہاں پر یہ مردہ پڑا ہے اور کسی کو کوئی توفیق نہیں کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے یا اس کے گھر والوں کو ہی اس کی اطلاع دے دے۔ اب چلو اسے اٹھاؤ اور بتاؤ کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے سلطان کے لہجے سے متاثر ہو کر اسے اٹھایا اور گھر کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے میت دیکھ کر گھر پہنچا دی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر اس کی بیوی نکلی۔ اس کی بیوی شوہر کی لاش دیکھ کر رونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ بلا وجہ رو رہی ہے، کسی بدبخت کے لیے رونے سے تو بہتر ہے کہ اس انسان کی مغفرت کے لیے دعا کر لے، اور نہ جانے یہ بخشا بھی جائے گا یا نہیں۔ بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ سوچو، انگور کی بیل کے نیچے موت ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے
اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئیں، یہ بہت بڑا بدکار تھا اور ہم لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، آپ اس کو یہاں تک لے آئے ہیں اور آپ ہی جانیں اور اس کی بیوی جانے۔ یہ کہہ کر لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لوگ تھو تھو کرتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رہی ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے دریافت کیا، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ایک طرف انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی، کیا وجہ ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان لوگوں کی باتیں بھی سنی، وہ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ شرابی تھا، زانی تھا، عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا اور ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کیا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، شراب بیچتا بھی تھا، اس کا کاروبار بھی حرام کا تھا، اور ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اس کو میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ تم دیکھ رہی ہو نا کہ تھوکتے ہوئے گئے لوگ اس کی لاش پر۔ بیوی نے کہا، مجھے لوگوں سے یہی امید ہے، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، یہ میرا اور میرے رب کریم کا معاملہ ہے۔ ہاں، جب میری موت ہو جائے، یعنی میرا انتقال ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں، تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا کہ وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے، وہی نماز جنازہ پڑھائے اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو یہاں پر بلائے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب خانے ضرور جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب کو پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لیکن یہ شراب خانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خریدے اور گھر لا کر پھینک دے، اور لوگ تو یہی دیکھتے تھے کہ یہ شراب خانے جا رہا ہے اور وہاں سے شراب گھر بھی لا رہا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ لوگ نہیں جانتے تھے، وہ صرف میرا اللہ جانتا تھا۔ مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ میں شراب خانے گیا اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہوا ہے، اپنے ان پیسوں سے شراب خرید کر لا کر میں نے یہاں پر دفن کر دی۔ جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی، اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے، اور اس گناہ کو کم کرنے میں کچھ تو اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اور پھر وہ بدکار عورتوں کے پاس جانا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ وہ عورت کہنے لگی، ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا، بلکہ زنا کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر رات بری عورت کے پاس جاتا جو اپنے جسم کا سودا کرتی تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے تھے، وہ لوگ رات میں اس عورت کے پاس جاتے اور میرا شوہر اس عورت کو اجرت دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا ہوا تھا، پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دیکھ کر غلط کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ کہتا، اے عورت، میں تجھے پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تو اپنے آپ کو بیچ رہی ہے، تو یہ کام نہ کر، مجھ سے پیسے لے، اجرت لے اور اپنا دروازہ بند کر دے، تاکہ تیرے پاس کوئی نہ آئے۔ اور میرے شوہر کو لوگ اس بدکار عورت کے پاس دیکھتے اور یہی سمجھتے کہ وہ اس عورت کے پاس گیا ہے اور زنا کر رہا ہے، جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا کہ میری بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ کر دے گا، اور تیرا یہ بھائی ہر رات تجھے اجرت دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی نامحرم اور غیر شخص کے لیے نہیں کھولنا۔ اور عورتوں کو پیسے مل جاتے اور وہ اس رات زنا نہیں کرتی۔ اور میرا شوہر کہا کرتا کہ الحمدللہ، آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں میں نے کچھ تو روکا ہے۔ لوگ اس کو ان گناہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اس سے کہتے کہ یاد رکھنا، جس دن تو مرے گا، لوگوں نے نہ تو تجھے غسل دینا ہے، نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تم دیکھو گی کہ میرا جنازہ بڑے بڑے علماء کرام اور وقت کے سلطان پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہوئی۔ زندگی بھر لوگ جس کو بولتے رہے کہ یہ برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا عمدہ کیا ہے۔
خصوصی طور پر شہر کے سب سے معظم لوگوں کو اسے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا جائے گا۔ سب سے بڑی بات کہ سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ بھی تہجد کے وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہی لوگ جو اس کو کوستے ہوئے جا رہے تھے، بگڑا رہے تھے، بھٹک رہے تھے، نماز جنازہ ہوا، ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے آج شرمندہ تھے، ہم اس کو برا بھلا کہتے رہے اور اس کی جنازے کو تو وقت کا بادشاہ، وقت کے ولی، علماء کرام اور نہ جانے کتنے خاص لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ سلطان اپنے محل آ چکا تھا اور جب وہ سونے لگا تو سوتے سوتے اسے ایک ایسا خواب آیا، یعنی نہ وہ سو رہا تھا اور نہ ہی جاگ رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ خوبصورت سا باغ ہے، وہاں پر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، وہیں نیک بندہ خوبصورت سے لباس کو پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر شکریہ ادا کرنے لگتا ہے کہ سلطان وقت اگر آپ نیک نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا، آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر ان پر ظاہر کر دیا۔ بظاہر تمہارے سامنے اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے کہ جو حرام کے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا سچ ہے، کیا وہ سچ میں حرام کا کام کر رہا ہے یا پھر حرام سے لوگوں کو بچا رہا ہے۔ سلطان آپ کا شکریہ، یہ کہہ کر وہ اللہ کا نیک بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔